أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لا تمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حبه إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہوا سے بغاوت کی ہے توغل سلسلہ میں سیاست کا تلسیم اے فقط نام محمد محبت کی ہے قابل صدر احترام حضرت علماء کرام دی وقار حاضر مجلس یہ تو ہر دور میں معبود کے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے مگر تاجدار خیر الامم کی جانی تاروں کی جانی ساری مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی جس شخص نے بھی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس کے رگ و اشا میں حضور محبت اس طرح پیاسا کرتی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے محبت کو چھین نہ سکتی ایک آدنا صحیح پیغمبر جس کا حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں حضور کی قرابت نہیں حضور کا خاندانی تعلق نہیں حضور کا رشتہ داری نہیں لیکن جب ایمان لاتا اپنے زواج محمد کی صلاۃ اقرار کر لیتا تو حضور کا استدیمہ سچا عاشق میں جاتا حضور سے ایسی محبت ہو جاتی ایسا نشہ ہوتا جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور سارا قرار اس کے لیے جوزا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد اب صرف ایک ہی نام گرٹ ہوا کرتے تھے وہ تو محمد 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 اب ترقہ ہوگا تو اس محمد کا اب ترقہ ہوگا تو اس محمد کا اب ترقہ ہوگا تو اس محمد کا بے قانون ہوگا تو اس محمد کا اب حکم چلے گا تو اس محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جا کرتے تھے اور خون کے آخری قدر تک غلامیت میں کوئی شکن آتی تھی یہ بھی مثال محبت تھی حضور کے جس نے اللہ کا آفتاب بنا دیا اللہ اعلیٰ بنا دیا قدرہ تھا بوند گیا بوند تھی لہر ہو گیا لہر تھی موج بن گیا موج تھی دریا بن گیا ہاں ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا عمر تھا فاروق اعظم ہو گیا عثمان تھا جامع القرآن بن گیا علی تھا حدیث کرام بن گیا بلال حبشی غلام تھا دنیا کے امام بن گیا اور خلق کائنات کے زمان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا لهم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی اور یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ کی سند تک رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا آج ابھی لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی سوجات اٹھا دیکھو ارشاد باری ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آواز کو پس سکتے ہیں یہ وہی ہے جن کے دل امتحان خدا تعالی تقوی میں لیا ترمذی شریف میں روایت ہے اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلق جلسہ وكانه على رؤوس الطير یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو تمام صحابہ کرام ادب سے نگاہ جھکا کرتے تھے وہ ایسے پابندہ بیٹھا ہو اللہ اکبر جزاک اللہ خیرا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأصفياء وأتقياء وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفز القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو كما قال عليه السلام علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں پھرنا تم کرنا کبھی اور تشنے علی بھی کے شکوے کہ پھرنا تم کرنا کبھی اور تشنے علی بھی کے شکوے آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا شدائے علیہ السلام میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع وعریض وعظ کرنے نہیں آیا اسی لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں اور نہ میں کوئی وعظ ہوں اور نہ مفکر نہ کوئی ادیب صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی غوشہ باقی نہ رہے امید ہے کہ آپ سنجیدگی متع کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں پڑھا ہوگا بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا بہت سے دانشوروں سے سنا ہوگا
بہت سارے آدمی سنا ہوگا، بہت سارے مقررہ و خطیبوں سنا ہوگا، میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضل عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک محدود ہوتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں کی رسوائی و ذلت نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شیطان جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شیطان جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شیطان جس کی برکت سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شیطان جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی طرح سے جب رب کائنات نے قرآن کو نزول بنا دو سب سے پہلے آواز نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس بنو اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہ سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہ سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہ سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہ سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہ سکتے۔ اسی لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ کہ اجد ما عرف الدین ما عال ہے، اسی طرح اہل علم اہل جہل برابر نہ سکتے۔ ایک حدیث شریف میں رسول انسان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فضل العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجے کی مسابقت 500 مسابقت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو اپنے غیر تعلیمات دیتے ہیں۔ اس صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنی خوبصورت اور رنگین جل بجا کر ہمیں تعلیمات اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا۔ ہیلو ماشاءاللہ، یہ بچہ بہت اچھا بیان